آج کے جدید دور میں یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ کیا ایران واقعی دنیا بھر کا انٹرنیٹ بند کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایران یا کوئی بھی ایک ملک مکمل عالمی انٹرنیٹ کو بند نہیں کر سکتا، کیونکہ انٹرنیٹ ایک واحد نظام نہیں بلکہ ہزاروں زمینی، سمندری اور سیٹلائٹ نیٹ ورکس کا مجموعہ ہے۔ البتہ کچھ حساس جغرافیائی مقامات ایسے ضرور ہیں جہاں سے بڑی تعداد میں سب میرین فائبر آپٹک کیبلز گزرتی ہیں، اور ان میں سے ایک اہم خطہ آبنائے ہرمز اور قریبی بحیرہ عرب و خلیج فارس کا علاقہ ہے، جہاں سے مختلف بین الاقوامی ڈیٹا کیبلز گزرتی ہیں جو ایشیا، یورپ اور افریقہ کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ کیبلز کو نقصان پہنچے تو عالمی انٹرنیٹ مکمل طور پر بند تو نہیں ہوگا، لیکن خطے کی انٹرنیٹ اسپیڈ متاثر ہو سکتی ہے، ڈیٹا ٹریفک سست ہو سکتا ہے اور بعض سروسز میں عارضی رکاوٹیں آ سکتی ہیں، کیونکہ جدید نیٹ ورک میں پہلے سے ہی متبادل راستے موجود ہوتے ہیں جن کے ذریعے ڈیٹا کو دوسرے ممالک سے گزارا جاتا ہے۔ اسی طرح بحیرہ احمر اور باب المندب جیسے راستے بھی اہم ڈیجیٹل کوریڈور سمجھے جاتے ہیں، جہاں ماضی میں کیبل فالٹ یا حادثات کی وجہ سے کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ کی رفتار متاثر ہوئی ہے۔ تاہم یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ بڑے پیمانے پر کیبلز کو بیک وقت نقصان پہنچانا نہ صرف انتہائی مشکل ہے، بلکہ عالمی سطح پر فوری ردعمل اور مرمت کے نظام بھی موجود ہیں جو زیادہ دیر تک مکمل بلیک آؤٹ کو روکتے ہیں۔ جہاں تک ایران یا کسی بھی ریاست کی بات ہے تو وہ محدود جغرافیائی نقصان تو پہنچا سکتی ہے، مگر پوری دنیا کا انٹرنیٹ بند کرنا تکنیکی طور پر ممکن نہیں۔ اس لیے اس معاملے کو اکثر میڈیا اور سوشل پلیٹ فارمز پر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اصل خطرہ مکمل انٹرنیٹ بندش نہیں بلکہ علاقائی سطح پر انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی اور ڈیجیٹل ٹریفک میں وقتی خلل ہوتا ہے، جو عالمی معیشت اور مواصلات پر اثر ضرور ڈال سکتا ہے، لیکن دنیا کو مکمل طور پر آف لائن نہیں کر سکتا۔ اسی بات کو مزید گہرائی سے سمجھیں تو انٹرنیٹ دراصل ایک ڈی سینٹرلائزڈ نیٹ ورک ہے، یعنی یہ کسی ایک ملک یا ایک کیبل پر مکمل انحصار نہیں کرتا، بلکہ ہزاروں متبادل روڈز، سیٹلائٹ لنکس اور مختلف ممالک کے ڈیٹا سینٹرز کے ذریعے چلتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی مخصوص خطے جیسے آبنائے ہرمز یا بحیرہ احمر میں فائبر آپٹک کیبلز کو نقصان بھی پہنچے تو دنیا کا انٹرنیٹ ختم نہیں ہوتا، بلکہ صرف ٹریفک دوسرے راستوں پر شفٹ ہو جاتا ہے۔ البتہ اس شفٹنگ کے دوران کچھ علاقوں میں لیٹنسی بڑھ سکتی ہے، یعنی انٹرنیٹ سلو ہو سکتا ہے، بینکنگ ٹرانزیکشنز میں معمولی تاخیر آ سکتی ہے، اور کلاؤڈ بیسڈ سروسز وقتی طور پر متاثر ہو سکتی ہیں۔ لیکن مکمل بلیک آؤٹ تبھی ممکن ہوگا جب دنیا بھر کی بڑی کیبلز، سیٹلائٹ سسٹمز اور ڈیٹا سینٹرز ایک ساتھ ناکارہ ہو جائیں، جو کہ عملی طور پر تقریباً ناممکن ہے۔ مزید یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آج کی بڑی ٹیک کمپنیز جیسے گوگل، ایمیزون اور مائیکروسافٹ نے اپنے نیٹ ورکس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ اگر ایک راڈ بند ہو جائے تو سسٹم فوراً دوسرے راڈ پر شفٹ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انٹرنیٹ کو ایک سیلف ہیلنگ سسٹم بھی کہا جاتا ہے، جو خود بخود نقص کو برداشت کر لیتا ہے اور سروس کو جاری رکھتا ہے۔ البتہ ہاں، جیو پولیٹیکل تنازعات جیسے جنگیں یا سمندری راستوں کی بندش عالمی ڈیجیٹل معیشت کے لیے خطرہ ضرور ہیں، کیونکہ ان سے ڈیٹا فلو کی رفتار اور لاگت دونوں متاثر ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دنیا کا انٹرنیٹ مکمل طور پر بند کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں اگر آپ کو ایسے ہی حقیقت پر مبنی، دلچسپ اور ٹیکنالوجی و عالمی حالات سے جڑی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ آپ تک ایسے مزید اہم اور معلوماتی موضوعات پہنچتے رہیں۔